قوالی کا ایک پورا مزاج ہے, اس کا ایک پروٹوکول ہے. ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں قوالیاں, ہمارے گھر میں بھی ہم لوگ ارینج کرتے ہیں, تو جو قوال حضرات آتے ہیں وہ خاص SOPs ہمیں پہلے سے بتاتے ہیں کہ یہ جو مواقع آپ کو ملتے ہیں یہ بھی اس فرنج بینیفٹس کا یا اس پرک کا حصہ ہیں جو آپ کو, ویری ٹرو, اس کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے کبھی بھی. آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے ایجوکیشنسٹ کو, اسکولس کو, کہ دس از این ایزی وے ٹو برنگ دیٹ انٹرسٹ ان ایکیڈیمکس؟ تو رواج جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ جہاں وہ پڑھ رہے ہوتے تھے وہاں چادر بچھی ہوتی تھی, تو لوگ جب آتے تھے نذرانہ دینے تو وہ چادر اٹھا کے اندر چپکے سے رکھتے تھے, خاموشی سے. Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future, because stories matter. Assalamu alaikum Pakistan. خوش آمدید, آداب, تسلیمات from the good side where we meet people who make Pakistan Pakistan. آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں ان کو کسی تعارف کی ضرورت کوئی محتاجی نہیں ہے, لیکن پھر بھی میرا فرض ہے کہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے گوش گزار کروں کہ ان کی کیا اکمپلشمنٹس ہیں اور کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے. تو here it goes. Junaid Zubairi Sahab brings extensive experience in management, corporate sector and a deep connection to culture, music, performing arts, heritage preservation in Karachi and Toronto. With a distinguished background in organizations like Oryx Leasing, PayCake and HBL, he has excelled in roles spanning marketing, SME financing, business development, relationship management, credit risk, communications. Furthermore, he holds key positions in various cultural and artistic institutions, including All Pakistan Music Conference Karachi, Friends of Museum of Mississauga, yeah. Okay. Canada, Joy of Urdu Karachi and Sur Sangam Foundation in Toronto. Junaid Sahab is an MBA graduate from Institute of Business Administration, Karachi. Actively contributes to Tehzeeb Foundation, Citizens Foundation, Tehreek-e-Niswa, the Karachi Relief Trust in a voluntary capacity. He is very prominent in about advancing performing arts, advocating for education training in Pakistan to align and international standards. Zubairi's interests also encompass writing, occasional blogging, and a profound appreciation for music, poetry, and history. میری زبان لڑکھڑانے لگ رہی تھی, اتنا ماشاءاللہ امپریسو پروفائل اینڈ انٹروڈکشن ہے کہ آئی اسٹارٹڈ فمبلنگ ان دا middle. I'm sorry for that. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. And it's very embarrassing for me because میں جب کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو اتنی زندگی کے سال گزارے اس میں کیا کیا ہے ایسا کہ اس کے بارے میں کوئی بات کی جائے یا کوئی پوڈ کاسٹ پہ بلائے یا کوئی انٹرویو کرے, so it's kind of embarrassing, but thank you so much for still giving me this platform. I think I didn't do proper justice to your introduction, اور پھر میں گڑبڑا بھی گئی بیچ میں, فمبل بھی کر گئی. But I think یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بہت انکساری سے کام لیتے ہیں اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہی کیا ہے, اور یہی وہ فرق ہے جو کہ ایک کلچر, تعلیم یافتہ اور کنٹریبیوٹنگ فرد ہوتے ہیں سوسائٹی کی, جو کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جو پھلدار شاخ ہوتی ہے وہ ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی ہے, پھولدار اور پھلدار, اور جس میں کچھ نہیں ہوتا ہے نا وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے. تو مجھے تو یہ مثال بہت بڑے لوگوں کے لیے اچھی لگتی ہے, اور میں اپنے بچوں کو بھی, یہاں موجود بھی ہیں میرے بچے, اور میرے اسکول میں بھی بچوں کو میں یہی سمجھاتی ہوں کہ بیٹا ہمبلنس اور ہیوملٹی
ایجوکیٹڈ ہونے کی بہت بڑی علامت ہوتی ہے، اور اپنے اندر یہ دو چیزیں پیدا کرو عاجزی کے ساتھ، اور علم جو ہے نا انسان کو ہمبل بناتا ہے. Anyhow, we can go on for this. جنید صاحب یہ بتائیے کہ آپ نیپا کے ساتھ تعلق 2021 جی 2 سال سے، اور اس سے پہلے ضیاء محی الدین صاحب وہاں پہ. جی بالکل. ضیاء محی الدین صاحب نے تو ناپا کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. جب 2004 میں یہ ادارہ بنا ہے، اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اور جو صدر مملکت تھے جنرل پرویز مشرف صاحب، ان کا ایک ویژن تھا کہ پاکستان میں پرفارمنگ آرٹ کی تعلیم بھی ایک پراپر اسٹرکچرڈ انسٹیٹیوشنل لیول پہ دی جائے، جیسے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی ادارہ ایسا قائم کیا جائے کہ جس کی سرپرستی اسٹیٹ کرے، مگر وہ ادارہ پروفیشنل بنیادوں پہ چلے. اور اس کے لیے انہوں نے منتخب کیا ضیاء محی الدین صاحب کو کہ ان سے بہتر شخص اس فیلڈ کا پاکستان میں تو کم از کم کوئی موجود نہیں تھا، اور انہوں نے یہ ذمہ ضیاء صاحب کو دیا کہ آپ اس ادارے کی بنیاد رکھیں. اور یوں ضیاء صاحب نے اس کو رکھا، اور ان کے ساتھ جو ٹیم اس وقت تھی شروع میں، اس میں کئی نامور شخصیات تھیں ہمارے پرفارمنگ آرٹس کی، جس میں ارشد محمود صاحب، طلعت حسین صاحب، راحت کاظمی صاحب، استاد نفیس احمد صاحب، کئی لوگ ایسے تھے، استاد بشیر خان صاحب طبلہ نواز، جنہوں نے کہ اس کی بنیادیں اس اکیڈمی کی رکھی. اور جیسا ہوتا ہے کہ جب ادارہ آگے بڑھتا ہے، چلتا ہے، تو اس کے اندر اس قسم کی تبدیلیاں اس کے سفر میں آتی ہیں. تو 2021 میں ضیاء صاحب decided to step down from this active role of president and CEO of the institution. البتہ بورڈ نے ان سے مشرف صاحب نہیں، ضیاء محی الدین صاحب 2021 تو بورڈ نے ان سے یہ درخواست کی کہ بھئی آپ بیشک اس انتظامی جو آپ کا سلسلہ ہے اس سے آپ ضرور سبکدوش ہوئیے، لیکن جو آپ کی کریٹیو اور ایکیڈیمک کنٹریبیوشن ہے وہ آپ جاری رکھیے اپنی ایز اٹ از ناپا میں. اور ان کو ایلیویٹ کیا فرام پریزیڈنٹ ٹو پریزیڈنٹ ایمیریٹس. اور اس حیثیت میں ضیاء صاحب اپنا جو ان کی تعلیمی جو ایک تھا پڑھانے کا سلسلہ وہ انہوں نے جاری رکھا، اور جو ڈرامے وہ ڈائریکٹ کرتے تھے ناپا میں وہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھا. تو جب وہ اس انتظامی رول سے سبکدوش ہوئے تو پھر بورڈ نے یہ سوچا کہ اب ہمیں کسی کو رکھنا ہوگا اس ادارے میں اس کو چلانے کے لیے، اور اخبار میں اشتہار دیا. وہ اشتہار اتفاق سے میری نظر سے گزرا، اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں شاید یہ کام کر سکتا ہوں، کیونکہ جو انہوں نے ریکوائرمنٹس لکھی تھیں اس میں جو پروفائل ان کو چاہیے تھا، ان کو ضرورت تھی کسی ایسے شخص کی کہ جس کا تجربہ مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن، فائنینشیل سائٹ کا ہو، فائنینشیل مینجمنٹ، بزنس سینس ہو. تو اس کی تعلیم اور اس کا تجربہ، کیونکہ کسی ادارے کو چلانے کے لیے ایک بہت مختلف اسکل سیٹ چاہیے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی این آرٹسٹ ٹو رن این آرٹ اکیڈمی. اس کی اسکل سیٹ بہت مختلف ہے. اور میرے ساتھ ایک تو ان کو شاید یہ نظر آیا کہ میرا وہ اسکل سیٹ ان کو موجود ملا مجھ میں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو چونکہ میرا انٹرسٹ سارا شعر و سخن اور ادب کے ساتھ، ادب اور شاعری اور موسیقی اور تھیٹر اور فلم، مطلب میرا جو دل و جان تھا وہ سارا وہیں پہ اٹکا ہوا تھا. تو وہ بلینڈ شاید ان کو پسند آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ موضوع رہے گا شاید. تو وہ سلسلہ پھر شروع ہوا، وہ آج تک جاری ہے. کیا بات ہے. مجھے کیا اور سبھی کو بھی یہ لگتا ہے کہ ناپا کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ وہاں ریوائول ہوا ہے اردو زبان کا. کل آرٹس کاؤنسل میں ہم تھے، اور وہاں پہ سنس اٹس اے سیٹائر دیٹ ہول ڈراما خواجہ محی الدین کا، اینڈ پولیٹیکل بھی ہے، سوشل بھی ہے، بہت سارے اس کے اندر پہلو ہیں اس کے. جی. تو وہاں پہ وہ سوال ہو رہا تھا، کیریکٹرز آپس میں کر رہے تھے کہ اردو ہماری سرکاری زبان کیوں نہیں ہے.
تو جو مین کیریکٹر ہے مولوی صاحب, انہوں نے کہا یہ سوال اب تک اٹھ رہا ہے. تو یہ سوال تو ہے, لیکن ناپا نے یہ بات بتائی, سمجھائی, واضح کی کہ اردو میں جو چاشنی ہے, جو خوبصورتی ہے زبان میں, وہ واقعی رس گھولتی ہے کانوں میں. اور پھر جو مختلف ایونٹس ہوئے وہاں پہ پڑھنت کے, خود ضیاء صاحب نے کرائے, وہ تو خیر کمال کے آدمی تھے, لیجنڈ. اور پھر داستان گوئی وہاں پہ ہوئی اور اس قدر پاپولر ہوئی ہے وہ. تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ناپا کا ہمارے ملک کے لیے, کراچی آئٹس کے لیے, اینڈ آئی تھنک آل اوور. اپنی ثقافت, اپنے کلچر, اپنی تہذیب, ان سب سے نزدیک ہونے میں آئی تھنک دس از ون آف دا بگیسٹ کنٹریبیوشنس. ہم وہ قوم ہیں جو کہ اپنی زبان, اپنی تاریخ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال, اپنی بھی چال بھول گیا. تو ہم ان لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں, ہو بھی نہیں رہے, اور ناپا اس چیز کو ریوائیو کر رہا ہے. ہاؤ پینسٹیکنگ از دیٹ اینڈ ہاؤ ڈو یو؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایک ذمہ داری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم پہ فرض ہے. آپ اگر ہماری ناپا کی تاریخ اٹھا کے جو ہم نے ڈرامے کیے وہ دیکھیں تو گو کہ اس میں ورلڈ لٹریچر کے ہم نے اٹھائی کھیل, چاہے وہ شیکسپیئر ہو, چاہے وہ سیموئل بیکٹ ہو, چاہے وہ چیخوف ہو, بہت سارے جو بڑے نامور جنہوں نے ڈرامے لکھے دنیا کی تاریخ میں, مگر ہر ڈرامے کی اردو ٹرانسلیشن یا اڈیپٹیشن کر کے ہم نے وہ ڈرامہ اسٹیج کیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے اور وہ سمجھ سکیں اس کو. اچھا, اردو میں کرنے کی ایک بنیادی وجہ, ایک تو یہ کہ ظاہر قومی زبان ہے, اس کو فرض اور ذمہ داری ہے. دوسرا یہ کہ پھر جو لوگ ہیں ان کی سمجھ میں بھی آئے گا. اگر ہم کسی علاقائی زبان میں محدود ہو جائیں تو پھر تو وہی زبان بولنے والے ہی لوگ سمجھ جائیں گے, یا اگر ہم انگریزی کریں تو صرف انگریزی سمجھنے والے. تو اردو سے ہمیں یہ تھا کہ اردو کی جو ترویج ہے اور اردو میں بات کرنا تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں وہ چیز آئے, مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم نے علاقائی زبانوں پہ کام نہیں کیا. ہم اس پہ بھی کام کرتے ہیں. علاقائی زبانوں میں ڈرامے بھی ہوتے ہیں اور میوزک بھی ہوتا ہے. ہمارا ایک وقت پچھلے کوئی سمجھ لیجئے کہ 1.5 سال سے سندھ میں ایک آؤٹ ریچ پروگرام چل رہا ہے جس میں ہر مہینے کوئی سے بھی 2 شہروں میں تھیٹر پلے ہوتا ہے جو کہ اس شہر کے آرٹسٹ کرتے ہیں, سپورٹڈ بائی ناپا. تو اس کی وجہ سے پورے صوبے میں بے شمار شہروں میں تھیٹر گیا ہے اور تھیٹر ہوا ہے جو کہ اس شہر کے لوگوں نے کیا, آرٹسٹوں نے کیا. اور ایسے ایسے شہروں میں بھی تھیٹر ہوا ہے جہاں پچھلے غالباً 20-25 سال میں کوئی سٹیج ڈرامہ نہیں ہوا تھا, کوئی تھیٹر نہیں ہوا تھا. سو ایک وہ جو ریوائول کی بات ہے آف دا کلچر آف تھیٹر, وہ ہم صرف کراچی تک محدود نہیں کیے ہوئے بلکہ پورے صوبے میں, چونکہ ہم سندھ میں ہیں, ہمارا کیمپس, ہماری موجودگی سندھ میں ہے, تو ہم پورے سندھ میں یہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے پنجابی زبان میں بھی کھیل کیے ہیں. ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے بھگت سنگھ کے اوپر ایک ڈرامہ ہوا تھا جو پنجابی میں ہم نے کیا تھا. حال ہی میں 22 سپٹمبر کو پختون کلچر ڈے ایک گلوبلی منایا جاتا ہے. اس موقع پہ ہم نے ایک میوزک کا اور تھیٹر کا پروگرام کیا جس میں ہم نے, کیوں تھا تو وہ پختون ڈے, بٹ ہم نے صرف پشتو نہیں رکھا اس کے اندر, ہم نے سارے جو صوبے تھے ان کی زبانوں کا میوزک, تو بلوچی بھی اس میں, بلتی بھی اس میں, سندھی بھی اس میں, پنجابی بھی, پشتو بھی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ سارے ہمارے اسٹوڈنٹس نے کیا اور المنائی نے کیا. اور ایک اس میں ہم نے آدھے گھنٹے کا ڈرامہ رکھا جو پشتو اور اردو میں مکس تھا. تو اس طرح ہم گاہے بگاہے جو ہماری ثقافت ہے, ہماری زبانیں ہیں, ہماری روایات ہیں, ہماری موسیقی ہے, ہمارا کلچر ہے, اس کو ہم پروموٹ کرتے رہتے ہیں. بٹ اردو آبویسلی چونکہ ہماری ایک قومی زبان ہے تو ایک سینٹر پوائنٹ اردو کو جو ہے وہ تو ہے دیا جاتا ہے. امینہ آپا لاسٹ ٹائم آئی ہوئی تھی تو ان سے بات ہو رہی تھی کہ جب میرے ہسبینڈ او یو پی میں کام کر رہے تھے ایک زمانے میں, شروع میں بالکل, when we come back from I think States 96-97 کی بات ہے, تو ان کو یو پی کی طرف سے انڈیا جانے کا موقع ملا.
اور دلی, آگرہ اور یہ سب جگہوں پہ وہ گئے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ چورنگیاں ہیں یا بس وہ ایمفی تھیٹرز چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں, اور لوگ وہاں شام میں جمع ہونا شروع ہو گئے. کوئی دری بچھا کے بیٹھ رہا ہے, کوئی وہیں اسٹیج پہ بیٹھ رہا ہے, اور پھر مغرب کے ٹائم پہ تھوڑا جھٹ پٹے کا وقت جب ہوتا ہے تو وہ ڈرامہ شروع ہوا. کوئی ڈرامہ پرفارم کر رہا ہے, کوئی کچھ نظم سنا رہا ہے, اور کہیں مشاعرے ہو رہے ہیں. اچھا, ہم جب وہ آ کر انہوں نے بتایا تو ہم یہاں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سنتے رہے, کیونکہ وہ زمانہ کراچی کے لیے بہت تکلیف دہ تھا. وی سو سم آف دا ورسٹ سچویشن, پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی. وی سو ون آف دا ورسٹ ٹائمز ان کراچی, جس میں کہ گھر سے یوں ہوتا تھا کہ ہم اگر ناظم آباد تک جا رہے ہیں اپنی بہن کے ہاں تو وہاں پہلے فون آیا ہوا ہوتا تھا کہ یہ لوگ پہنچ گئے خیریت سے. اور جب وہاں سے نکل کے گھر آ رہے ہوتے تھے تو ان لوگوں کا فون آیا ہوا ہوتا تھا کہ آپ لوگ پہنچ گئے خیریت سے کہ نہیں, اور گاڑیاں چھن رہی ہیں. تو وہ فیوز بہت لگا کرتے تھے اس زمانے میں. جی ہاں. تو ہم کراچی میں تو وہ ویژولائز کر ہی نہیں سکتے تھے, اور ہمارے میاں اتنے مزے میں بتا رہے تھے کہ وہاں پہ یہ ہوا, میں نے ڈرامہ دیکھا, پھر اگلے دن ہم شام میں فلانی جگہ گئے, تو وہاں پہ شام میں انہوں نے رشتہ داروں نے کہا چلو آؤ ہم وہاں دیکھنے جا رہے ہیں. تو وہ سچ کلچرلی رچ وزٹ ٹو انڈیا, اور ہم اس زمانے میں نہیں اس کو سوچ سکتے تھے. لیکن اب ہم تھینکس ٹو ناپا, تھینکس ٹو یو, تھینکس ٹو آرٹس کاؤنسل, کہ ہم اب کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم گئے تھے, ہم نے مشاعرہ سنا, اور ہم نے کوئی مذاکرہ سنا بیٹھ کے, یا ہم نے کوئی تھیٹر پلے دیکھا اور سیریز دیکھی. تو اب ہم یہ بات بہت پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں. اچھا, یہ سوال میرا بہت لمبا ہو رہا ہے, لیکن ایک زمانے میں اچھی کلچرڈ فیملیز نے اسٹیج پلیز یا تھیٹر جانا چھوڑ دیا تھا, کیونکہ وہاں خاص قسم کی سجیسٹیو باتیں شروع ہو گئی تھیں, پھکڑ پن جسے کہتے ہیں, اور اچھے لوگ اچھے گھرانے اس کو انجوائے نہیں کرتے تھے. مجھے بس خوف یہ ہے کہ وقت کے ساتھ, کیونکہ جو چیز ٹرینڈنگ میں جاتی ہے, لوگ ماسز جب دیکھنے آتے ہیں تو ان کو سیٹسفائی, ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھکڑ پن پھر سے تو نہیں آ جائے گا ہمارے پلیز میں. ناپا کی حد تک تو میں آپ سے یہ ایشورنس دلا سکتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ناپا کی بنیادوں میں ضیاء محی الدین بسے ہوئے ہیں, راحت کاظمی بسے ہوئے ہیں, طلعت حسین بسے ہوئے ہیں, اور یہ وہ بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے تھیٹر کو پڑھا, پراپر پڑھا, دنیا کے بڑے بڑی اکیڈمیز سے. وہ جانتے تھے کہ تھیٹر کہتے کس کو ہیں اور کیا ہوتا ہے, اور وہی علم انہوں نے منتقل کیا شاگردوں میں. تو وہاں جو تھیٹر ہوتا ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں ہوتا کہ عوام کیا دیکھنا چاہتی ہے, بلکہ ہم بتاتے ہیں کہ تھیٹر کس طرح کیا جاتا ہے, یہ دیکھو یہ ہے تھیٹر. تو ہم ان کو تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کنورٹ کرنے کی ٹو واٹ تھیٹر ایکچولی از, ارسپیکٹو کہ باہر کیا ہو رہا ہے یا دنیا کس طرف جا رہی ہے یا ٹرینڈنگ میں کیا چیز آ رہی ہے. تو وہ ہم نے ایک چیز مینٹین کری ہے. اچھا, اس کے علاوہ جب ہم اوریجنل پلیز بھی اگر کرتے ہیں اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ معیار جو ایک قائم ہے ہمارا, جو ایک ہم نے بار اپنی مینٹین کی ہوئی ہے, اس سے نیچے نہ ہو وہ چیز. تو اس قسم کے جملے, سجیسٹیو قسم کے یا اس قسم کی حرکتیں, ان سے ہم کبھی بھی سیل نہیں کرتے کوئی پروگرام, بلکہ وہ پراپر سٹوری ہوتی ہے, پراپر اس کے اندر کردار ہوتے ہیں, اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے, اس کے پیچھے کوئی ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے, کوئی پراپر جو کہانی ہوتی ہے, سٹوری ٹیلنگ وہ ہوتی ہے. اوکے, ڈرامہ, داستان گوئی, پلیز ایکسپریشن بھی ہیں, سبق بھی ہے لوگوں کے لیے, ہم اس میں سبق بنا سکتے ہیں, اس کو مورلی رچ کر سکتے ہیں, مورل ہائی گراؤنڈ پہ جا کے لوگوں کو بات سمجھا سکتے ہیں. ہم نے وہاں سفید خون دیکھا ترجمہ, اس کے بعد میں فینٹم آف دی اوپرا کا دیکھا. اچھا, مزے کی بات, میں بات کو اس طرف لے جانا چاہ رہی ہوں کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے جو کہ اب
تو خیر وہ 12 سال کا ہے، مگر اس سے پہلے سے وہ ناپا اور آرٹس کاؤنسل ہمارے ساتھ جا رہا ہے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ، اینڈ اس کا ٹیسٹ اتنا رچ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ابھی جو اردو کانفرنس ہوئی تھی پچھلے ابھی ہمارے دسمبر میں، تو ہی سیٹ تھرو دا ہول مشاعرہ، لسن ٹو دا ہول تھنگ. حامد میر کا پورا مذاکرہ اس نے سنا. ناپا میں ابھی پلے ہوا تھا جس میں برسات اور شام بھی تھی، دھواں دھواں، کھویا ہوا آدمی. جی جی جی، ضیاء صاحب کو اس نے کئی دفعہ سنا ہے اور اردو میں سنتا ہے، اور اس کی اردو اتنی اچھی ہے کہ وہ ایسے موٹے موٹے ثقیل لفظ بولتا ہے. وائی از اٹ دیٹ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بچوں کو اس طرح اردو کی طرف نہیں لے کر آ رہا؟ when a kid who's just simply going and listening to these people, watching all those plays, اس کی اردو بہتر ہو سکتی ہے اور بچوں کی بھی ہو سکتی ہے، اور ہمارے پورے نظام میں یہ خوبصورتی آ سکتی ہے. آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے ایجوکیشنسٹ کو، اسکولس کو، کہ دس از این ایزی وے ٹو برنگ دیٹ انٹرسٹ ان ایکیڈیمکس؟ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پرفارمنگ آرٹس جو ہے، اس کو یہ ہمارے کلچر کا، ہماری ثقافت کا ایک بہت اہم جزو ہے، رہا ہے بالکل ہمیشہ سے. اور تھیٹر کو صرف ایک انٹرٹینمنٹ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ گئے اور آپ نے ایک ڈرامہ دیکھا، آپ خوش ہو کے محظوظ ہو کے آ گئے اور بات ختم ہو گئی، بلکہ اس کی جو ایجوکیشنل ویلیو ہے، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اس سے آپ کچھ سیکھ بھی رہے ہیں، آپ کی زبان، آپ کی ادائیگی، پروننسیشن، تلفظ، آپ کا ہر چیز بہتر ہو رہی ہے، آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ایک لرننگ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. بے شک. بٹ اس کے علاوہ جو آپ پلے دیکھ رہے ہیں یا پرفارمنس دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ نے کچھ سیکھا. یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہو بعد میں. والدین بچوں کے ساتھ یہ بات کریں کہ اچھا تم نے جو دیکھا کیا سمجھا، تمہیں کیسا لگا، تمہیں کیا چیز پسند آئی، کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی. تو اس سے تھوڑا سا اور ان کا ذہن جو ہے وہ روشن ہوگا اور کھلے گا. یہ چیز بہت ضروری ہے. مسئلہ جو آپ نے جس کی نشاندہی کری، مسئلہ یہ ہے کہ اسکولوں میں کس طرح سے وہ اس چیز کی ترویج کریں، جبکہ جو اساتذہ ہیں وہ خود اردو صحیح نہیں بول پاتے یا وہ خود بات نہیں کرنا چاہتے. یعنی یہاں تو عالم یہ ہے کہ جو انگلش میڈیم سکولز ہیں، جو کہ سمجھے جاتے ہیں کہ اصل تعلیم تو بہرحال وہاں سے ملتی ہے. تو پہلے تو یہ تھا، مجھے یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے تک، کہ ٹیچرز باقاعدہ یہ کہتے تھے کہ اردو میں بات نہیں کرنی، انگریزی میں بات کرو. اور مجھے کسی نے بتایا کسی بہت بڑے اسکول کا کہ وہاں تو فائن لگتا ہے اگر بچہ اردو میں بات کرتا پایا گیا، 50 روپے پر ورڈ تو فائن لگے گا. تو مطلب آپ اپنے ملک میں، پاکستان میں رہتے ہوئے اس قسم کی چیز کر رہے ہیں. اور وہ اسکول سمجھے جاتے تھے کہ یہ ہیں، یہاں بچے کو بھیجو، وہاں داخلہ بھی مشکل سے مل رہا ہے. جی ہاں، لائنوں میں لگنا پڑتا ہے باہر. جی. تو جب ایک کلچر آپ یہ ڈیولپ کریں گے اور ماں باپ کو اس بات کی ترغیب دیں گے کہ گھر پہ آپ نے بچے سے انگریزی میں بات کرنی ہے تاکہ بچے کی وہ روانی آئے، وہ اسکول میں بھی انگریزی میں بات کر سکے، تو بچہ کیا سیکھے گا؟ جو بات ہے بالکل، اردو کیا سیکھے گا؟ نہ ٹیچرز کو وہ شوق ہے، نہ بچوں کا. اور ہم سب کا یہ المیہ، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، کہ ہم جس تعلیمی نظام سے یہاں پہ گزرے، تو نہ تو ہماری انگریزی اتنی اچھی، نہ ہماری اردو اتنی اچھی. ایسا ہی ہے. تو ہماری انگریزی کی ووکیبلری بھی بہت محدود ہے اور اردو کی بھی بہت محدود ہے. ہم اتنا مکس کر کے بولتے ہیں، اور ہماری عادت ہے، جو ہم نے وہی پڑھا وہی سیکھا، اسی طرح ہماری تعلیم ہوئی. مجھے یاد ہے میں میٹرک میں جب تھا 10ویں جماعت میں، تو میرے جو انگریزی کے استاد تھے، تو جو ٹیکسٹ بک تھی اس میں کچھ نظمیں ہوتی تھیں یا کوئی مضمون ہوتا تھا، اس کے اوپر سوال آتے تھے. وہ جب ہمیں کلاس میں وہ پڑھاتے تھے، تو جو نظم انہوں نے پڑھی، مثال کے طور پہ کوئی پوئم انگریزی کی، اس کا وہ حرف بحرف اردو ترجمہ سمجھاتے تھے، اردو میں ساری وہ سمجھا کے بات کرتے تھے. مجھے حیرت اس وقت ہوتی تھی، انگلش کی کلاس ہے، کم از کم انگلش میں سمجھائیں.
اور دوسری طرف جو ہمارے اردو کے ٹیچر تھے ان کو انگریزی بولنے کا بہت شوق تھا. تو وہ جب بات کرتے تھے تو اس میں لامحالہ کوئی جملے انگریزی میں ضرور ہوتے تھے. تو یہ ایک عجیب قسم کا تضاد وہاں پہ تھا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ جب اسکول میں ٹیچرس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ جو وہاں بچے پڑھ رہے ہیں ان کو آپ کیا بلیم کریں گے اس بات پہ کہ آپ نے نہیں سیکھا یا آپ کو, کیونکہ آپ کے اندر وہ شوق پیدا نہیں کیا گیا. کتنے اسکولوں میں آپ نے یہ آج سنا ہوگا پچھلے کم از کم 25 سال میں کہ مشاعرے ہوتے ہیں, بیت بازی ہوتی ہے, ڈبیٹ ہوتی ہے. مطلب جو میرے والدین کی جو نسل تھی اس وقت تک تو میں سنتا تھا یہ چیزیں ہوتی تھیں اسکولوں میں. ڈبیٹ بہت کامن تھی. آپ سنتے تھے کہ وہ بڑے ڈبیٹرز ہیں اور وہ حصہ لیتے ہیں اور مقابلے میں اور انعام ملتا ہے. میرے زمانے میں تو میں نے نہیں دیکھی یہ چیز. کتنے اسکولوں میں آپ کو پرفارمنگ آرٹ ملے گی. اچھا ہمارے یہاں اگر ہوتی بھی ہے اسکولوں میں تو اسے ایکسٹرا کریکولر کہا جاتا ہے. ویری ٹرو. کریکولر کا حصہ نہیں بنایا جاتا. اس کو وہ اہمیت نہیں جو میتھمیٹکس کی, انگریزی کی, اردو کی یا سائنس کی ہے یا پاکستان اسٹڈیز کی ہے. ایسا ہی ہے. وہ یہ ہے کہ چلو سال میں ایک ڈرامہ ہو گیا, ایک کانسرٹ ہو گیا, بچوں نے ایک ایکٹیویٹی, ہاں بچوں نے ایک ایکٹیویٹی کر لی تو کہنے کو ہو گیا کہ ہمارے یہ بھی ہوتا ہے. بٹ آپ کیوں نہیں میوزک سکھاتے شروع سے بچوں کو؟ آرٹ کا مطلب صرف ڈرائنگ کیوں ہوتا ہے؟ دیر آر سو مینی فارمز آف آرٹ. اور یہ جو چیز ہے جیسے ہم داستان گوئی ہو رہی ہے, تھیٹر ہو رہا ہے, میوزک ہو رہا ہے, اس کے علاوہ ڈرامٹک ریڈنگز ہوتی ہیں, پڑھانت ہوتی ہے جس کو ریڈرز تھیٹر کہتے ہیں. تو اتنی مختلف قسم کے آرٹ فارمز ہیں. آپ کیوں نہیں بچوں کے اندر وہ شوق پیدا کرتے اور ان کو اس بات کی ترغیب دیتے کہ یہ چیزیں بھی ہمارے تربیت کا اور اس پڑھائی کا حصہ ہیں اور ایک لازمی حصہ ہے. کو کریکولر ہے سب چیزیں, بلکہ this should be this is not extra curricular, this is the curriculum. yes بالکل. بلکہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ اسکول جو L2L ہے یہ کیوں شروع کیا, تو میں ان کو یہ کہانی سناتی ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. ہمارے بیٹے صاحب کو مومن خان مومن کی غزل بہت یاد ہو گئی تھی. ہم بہت پڑھتے ہیں گھر میں, وہ شوق سے پڑھتے ہیں, اور لائٹ جایا کرتی تو ہم پڑھا کرتے تھے. وہی وعدہ یعنی نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو وہ پوری غزل اس کو یاد ہو گئی. تو انہوں نے اسکول میں جا کے وہ سنائی تو ہمیں نا کال آ گئی پرنسپل کی, آئیے آپ سے بات کرنی ہے. ہم پہنچ گئے. کہا یہ آپ نے کیا بچے کو یہ عشق و عاشقی کی چیزیں سکھاتی ہیں؟ کہتے واٹس رانگ ود اٹ؟ اس میں رائمنگ اسکیم ہے, اس میں زمین اتنی اچھی ہے غزل کی, اور اٹس جسٹ غزل. نہیں یہ اناپروپریٹ ہے. تو ہمارے میاں بڑے غصہ ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا اچھا سنیں, کوئی بات نہیں نا, اتنا بڑا اسکول ہے, وہ کہہ رہی ہیں. اگلی دفعہ کچھ ہوا تو وہ ان کو وہ علامہ اقبال کی جو نظم ہے, مزاحیہ کلام ہے, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اب یہ سنا دیا انہوں نے, تو پھر ہمیں کال آ گئی, آئیے یہ کیا آپ نے پھر کرا کے بھیج دیا. تو ہم نے کہا بھائی یہ تو شعر و سخن ادب کا ذوق ہے, بالکل بالکل, اس میں کیا برائی ہے؟ نہیں یہ ایج اپروپریٹ نہیں ہے. میں نے کہا کس نے کہا کہ ایک 6-7 سال کا بچہ یہ نہیں پڑھ سکتا یا کچھ گناہ مل جائے گا اس کو؟ کس قرآنی صحیفے میں یہ بات لکھی ہوئی؟ بالکل بالکل. بہرحال وہ یہ ہمارا وہ پوائنٹ تھا جہاں وی ڈیسائیڈیڈ ٹو پل آؤٹ آور کڈس فرام دا کنونشنل سسٹم اینڈ اوکے we started. start your own school. Yes, that was it. اور مگر کتنے اور بچوں کو فائدہ ہوا اس سے؟ میرے ہو رہا ہے. آپ کو میں بتاؤں, میرے استاد سلمان صدیقی صاحب ERDC کے CEO جو ہیں, وہ کہتے ہیں اگر کسی بچے کو آپ شاعری سے دور کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کو یہ مرکزی خیال اور تشریحوں میں لگا دیجیے, بس اس کو نفرت ہو جائے گی. اور رٹے کا جو سسٹم ہوتا ہے کہ وہ رٹتے ہیں چیزوں کو, سب سے یہ قلعہ, بیکاز آپ نے ان کی تھنکنگ ابیلٹی کو آپ ختم کر رہے ہیں ان کے اندر. شاعر کا یہ خیال تھا اس شعر کے اندر کہ ایسا. بھائی شاعری تو محسوس کرنے کی چیز ہے, پڑھنے کی چیز ہے, اور اس کو اپنے اندر جذب کرنے کی چیز ہے. تو ہم اپنے یہاں مشاعرے کراتے ہیں. بہت خوشی ہوئی ہے سن کے. ہمارے پلے گروپ سے لے کر کے اور اوپر تک کے بچے سب اس طرح سے شعر و شاعری, کوئی ایونٹ ہو, 6 ستمبر ہو, 14 اگست ہو, وہ لوگ شعر و شاعری کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, ترنم میں بھی پڑھتے ہیں اور تحت میں بھی پڑھتے ہیں.
اور یہ لوگ جب طلحہ اور سعد جب اسکولنگ میں تھے تو ہم ٹریول ان لوگوں کے ساتھ بہت کرتے تھے بائی روڈ. تو ہم رستے میں ضیاء محی الدین صاحب کے وہ جو سی ڈیز تھے وہ سنتے تھے, وہ سنتے ہوئے جاتے تھے. اس میں مئی دادا اور باسودے کی مریم, یہ سب ہم سنتے ہوئے جاتے تھے. تو ان لوگوں کو وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا تھا, جس پہ پھر اسکول میں ان لوگوں نے اس پڑھنت کو اس طرح پڑھنے کی کوشش بھی کی. اور کئی جگہ ضیاء صاحب کی بہت اچھی طرح سے انہوں نے اس کو ریپلیکیٹ کیا, لہجے کو اور مخرج کو, اور اس کو کہیں جگہ ظاہر بچے تھے تو وہ نہیں کر سکے. تو یہ ایکسپوجر جو تھا آج تک, کیونکہ میرا بیٹا بھی انہیں کے بیچ میں ہے تو وہ اس کو یاد تھا. تو کل مجھ سے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ گئی تھیں تو وہ ڈرامے میں انہوں نے ترانہ پڑھا تھا, وہ والا چینو اور اب ہمارا. میں نے کہا پڑھا تھا, تھوڑا سا اس کے الفاظ انہوں نے بدل دیے تھے. وی اسٹارٹڈ ریسائٹنگ دیٹ ہول تھنگ کہ ہم نے, کیونکہ انہوں نے یہ ڈرامہ اسکول میں کیا تھا. اوکے, اچھا اچھا اچھا. اور اس میں ہم نے بجیا کو بلایا تھا. بجیا کیم ان دیٹ. اینی ہاؤ بات بہت لمبی ہو جائے گی. بجیا سے خیال آیا کہ زہرا آپا سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, تو وہ مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ بھئی میرے پاس اکثر بچے آتے ہیں, اور حبیب یونیورسٹی کے بچے تو اردو کے خاص طور سے, وہ جب تک آصف فرخی زندہ تھے تو وہ اپنی کلاس کے بچوں کو میرے گھر لے کے آیا کرتے تھے, اور میں ان سے باتیں کرتی تھی خوب, اور بچے سوال پوچھتے تھے, اور خاص طور سے وہ یہ پوچھتے تھے پارٹیشن کے حوالے سے, اور ہندوستان سے یہاں آنا, اور اس زمانے میں کیا حالات تھے, کیسا تھا, اور بہت ساری اور باتیں. تو اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ سلسلہ میرا کنٹینیو ہو. اب نہیں آتے اتنے بچے, اللہ ہم لے جاتے ہیں اپنے بچے, تو آپ ضرور یہ کریں, بچوں کو لے. شی لوز ٹو ٹاک ٹو چلڈرن, اور ان سے کہتی ہے میں خود آ جاؤں گی. میں نے کہا زہرا آپا آپ کی صحت ایسی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو لے کے جائیں گے. لیکن یہ ضرور اس طرح کا, آئی تھنک اس طرح کے جو بزرگ ہیں جو رہ گئے ہیں, ان سے ان کے پاس بچوں کو لے کے جانا. فیلڈ ٹرپ پہ تو اسکول لے جاتے ہیں, بالکل بالکل. دس از آلسو کائنڈ آف این ایجوکیشنل ٹرپ, بالکل. یو ٹیک چلڈرن ٹو دیم, کہ آپ ان سے بات چیت کریں, تھوڑا سا ان کے بارے میں بچوں کو پہلے سے بتائیں کہ کون شخصیت ہے, اور پھر لے کے جائیں تو بچے پریپیئر ہو کے. ہم بچوں کو لے گئے تھے, انہیں کے بیچ کو لے کے گئے تھے اسد محمد خان صاحب کے پاس, بیکاز ان لوگوں نے وہ پڑھا تھا ان کا مئی دادا اور باسودے کی مریم, تو ابھی تک ہمارے یہاں اس کو پڑھنت کے ساتھ, تو وہ ملنے ہم ان کو لے گئے تھے. پھر 2 دفعے ان کو بھی ہم نے بلایا تھا, اور واز ونڈرفل ایکسپیرئنس. ایک تھوڑا سا ایجی سوال پوچھ لوں, آؤچ, یہ بتائیے فلنگ ان دا شوز آف ضیاء محی الدین کیا چیلنجز تھے؟ بیکاز لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی. ضیاء صاحب واز ون آف دی لیجنڈس جو پاکستان اب کبھی شاید, اینڈ ان کے خاص رولز, وہ کبھی اردو انگریزی کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے بیچ میں, اور وقت کے اوپر کام اور وہ سب چیزیں. ہاؤ چیلنجنگ واز دیٹ؟ آئی ایم شیور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کی بھرمار ہوگی. سی آئی ٹولڈ یو اٹس ایجی. ایک تو یہ کہ میں کبھی بھی یہ جرت نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں نے ضیاء صاحب کو ریپلیس کیا, بیکاز نو بڈی کوڈ ریپلیس ہم. ہی واز ایک آئیکن تھے وہ, ان کی بات ہی الگ ہے. ہاں, جو ان کے اوپر ذمہ داریاں تھیں, وہ ذمہ داریاں کچھ میرے حصے میں آئیں, اس حد تک میں بات صرف کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ کہ لوگوں کی توقعات تو بہت ہوتی ہیں, اور یہ بات بالکل ہے کہ پہلے ضیاء محی الدین صاحب کا نام ایسوسیٹڈ تھا, جو آج تک ہے اور رہے گا ہمیشہ. مگر یہ کہ ہم نے تو, جب میں نے آیا, اور میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں اس بات میں کہ جب میں آیا تو ضیاء صاحب موجود تھے, اور مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا, بات چیت کا, بیٹھنے کا, ساتھ کھانا کھانے کا بہت موقع ملا. ہم نے بہت مرتبہ ایسے لنچ کیا کہ صرف وہ اور میں ہوتے تھے. کیا بات ہے. تو وہ گھر سے کھانا ان کا آتا تھا, تو وہ بلا لیتے تھے, اور ہم ساتھ بیٹھ کے تو وہ کہتے تھے یہ کھاؤ ذرا, یہ کھا کے دیکھو, اس میں بات چیت بھی ہو رہی ہے, اور بڑا مزہ ان کے ساتھ آتا تھا. پھر دوسرے ان کی ایک یہ عادت تھی کہ میں اگر دفتری کام کے لیے بھی ان کے پاس جاؤں, کوئی بات کرنے, پیور دفتری میٹر کے اوپر بھی بات کرنے جاؤں, تو جب وہ بات ہو گئی تو پھر اس کے بعد وہ کوئی قصہ سناتے تھے, کبھی ابن انشا کی کوئی بات, کبھی فیض صاحب کی کوئی بات, کبھی نون میم راشد کی, کبھی پطرس بخاری کی, چونکہ ان کا سب سے تعلق رہا. تو مجھے اتنی عادت ہوئی اس چیز کی کہ میں جب جاتا تھا تو میں خود ایک جملہ چھوڑتا تھا کہ کچھ اب میں کہوں گا تو آگے سے کچھ سنانے شروع ہو جائیں گے, وہ سناتے تھے. تو جب ایک ایسی شخصیت آپ کے ارد گرد ہوتی ہے
تو آپ تو سیکھ رہے ہوتے ہیں سیکھنے کے عمل سے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے تو وہ سیکھنے کا ایک عمل تھا. اور یہ جو ہمارے یہاں کی جو اب جو جنریشن ہے بچوں کی جو کہ کارپوریٹ ورلڈ میں جا رہے ہیں اور کام پہ جا رہے ہیں, بزنس وغیرہ کر رہے ہیں, ان کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ یہ جو مواقع آپ کو ملتے ہیں یہ بھی اس فرنج بینیفٹس کا یا اس پرک کا حصہ ہیں جو آپ کو, اس کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے کبھی بھی, لیکن آپ اس سے کتنا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم نے تو ضیاء صاحب سے ہمیشہ استفادہ حاصل کیا, سیکھا, سمجھا. اور اب کوشش یہ ہے کہ ضیاء صاحب کے جانے کے بعد کہ اس ادارے کو جو انہوں نے اصول بنائے تھے اور جو سٹینڈرڈز قائم کیے تھے ان سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو آگے لے کے جائیں. ظاہر ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ چیلنجز اور آتے ہیں, ریکوائرمنٹس اور آتی ہیں, ہم کچھ نئی چیزیں بھی شامل کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں ابھی بھی, لیکن وہ جو کچھ پیرامیٹرز بن گئے تھے اور وہ جو ایک ناپا کے نام کے ساتھ ایک کوالٹی ایسوسیٹ ہو گئی تھی, تو اس کو تو ہم ہمیشہ اسی پہ رکھنا ہوگا. یہ I think this is going to be your biggest challenge. بالکل. آپ نے بات کی کہ ساتھ میں وقت گزارا ضیاء صاحب کے. میں یہی اپنے پیرنٹس کو بھی اور جو لوگ بھی بلکہ ان بچوں کو بھی میں کہتی ہوں کہ دیکھو جو تعلیم ڈگری یا جو فارمیٹیو آپ کا ایجوکیشن اور کنونشنل سسٹم ہے وہ تو سب ٹھیک ہے, وہ گزرے انسان اس سے, مگر اہل علم سے جڑنا بہت ضروری ہے. اگر اہل علم سے نہیں جڑ پا رہے ہیں تو پھر وہ ایجوکیشن اس طرح سے ہمارے اندر سمائے گی نہیں. جڑنا ضروری ہے. عتیق ریاض صاحب جو TCF, وہ ضیاء الدین ان کے ماموں تھے, تو وہ ان سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ ہی یوزڈ ٹو شیڈو ضیاء صاحب. وہ ایک طرح سے چھوٹے نہیں ہوتے کہ چلو یہ لگاؤ, یہ لائٹ ایسے کرو, اور وہ تو کہنے لگے یہ جو انہوں نے پڑھا تھا مشتاق یوسفی کی کچھ چیزیں یا نون میم راشد کی, اسد محمد خان صاحب کی, تو اس زمانے میں ہم ان کو سنا کرتے تھے اور پڑھنے کا شوق, اور وہ تو یہ وہ شوق نا آپ پھر اپنے مینٹور سے بالکل لے لیتے ہیں. تو اہل علم سے جوڑنا. اور یہ لوگ جو ہیں یہ بہت ایکسیسیبل لوگ ہوتے ہیں, ادیب, شاعر, جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یا جو آپ کے جن سے کچھ سیکھ سکتے ہیں, اہل علم, اہل ادب جو لوگ ہوتے ہیں, یہ کوئی اس طرح کے سیلیبریٹیز نہیں ہیں, نہ ہی اس طرح کے کوئی سیاست دان یا کوئی بہت بڑی چیزیں, یہ تو بہت ایکسیسیبل ہے, آرام سے مل جاتے ہیں. پھر بھی لوگ اگر نہ جائیں یا ان سے ان کی موجودگی کا فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر یہ تو لوگوں کی اپنی بدقسمتی میں کہوں گا کہ ہے. بالکل. میں آپ کو بتاؤں جیسے ضیاء صاحب کے بارے میں یہ امپریشن تھا کہ ضیاء صاحب بہت ہی الوف, بہت ریمووڈ, کسی سے ملتے نہیں, بہت ہی واز اے ویری ویری پرائیویٹ پرسن, حد سے زیادہ. ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی کراؤڈ سے, گھبراہٹ ہوتی تھی, اور حد سے زیادہ شرمندگی ہوتی تھی کہ اگر کوئی ان کے سامنے آ کے ان کی تعریف کرے. ہی ڈنٹ نو ہاؤ ٹو رسپونڈ, کہ اگر ان کی تعریف کی جائے تو ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا جواب دوں, کیا کہوں, تو وہ اوائڈ کرتے تھے. میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا, میں نے کہا ضیاء صاحب میں یہ دیکھتا ہوں آپ کی جو پڑھان تو ہوتی ہے, مختلف جگہوں پہ آپ جاتے ہیں ریڈنگس, تو بالکل عین وقت پہ آپ منظر پہ آتے ہیں اسٹیج پہ, اور جہاں ختم کیا تیر کی طرح بھاگے اور غائب ہو گئے. لٹرلی وہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں, بھاگتے ہوئے, اور کسی سے نہ مل رہے ہیں. بھی لوگ آ کے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ بھی آپ کا ہم نے فلاں چیز سنی, بڑا مزہ آیا آج, اور آپ بالکل اوائڈ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا, وہ آئیں گے پھر وہ تصویریں بنائیں گے, پھر وہ کہیں گے اچھا بھی فلاں کو بلاؤ, اس کے ساتھ بھی کھنچواؤ, تو میں تو گھبراتا ہوں بالکل ان چیزوں سے, مجھے بالکل نہیں ہے سب کچھ کرنا. بڑے لوگ, بڑی بات ہے. لیکن آفس میں میرے جب تک وہ حیات تھے, کبھی ہمارے دوست آئے یا کوئی اور لوگ آتے تھے ملنے کے لیے, اب وہ کہتے تھے یار ضیاء صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے. میں کہتا ملوا دیتے ہیں, بیٹھے ہیں وہ. تو میں ان کو لے جاتا تھا, ضیاء صاحب سے ملتے تھے, وہ کبھی منع نہیں کیا ضیاء صاحب نے. So it was very easy to meet him. اور بہت لوگ اس طرح گئے, جا کے ملے, تصویریں بھی کھنچوائیں, 1-on-1 ٹھیک ہو جاتا تھا. وہ 5-10 منٹ دے کے خوب باتیں بھی کر لی, مل بھی لیے, تصویر بھی کھنچوا لی. تو وہ تھا, ایکسیسیبل تھے اس حوالے سے, لیکن کبھی کراؤڈ میں جانے سے بہت پریشان ہوتے تھے. دیکھیے, اور لوگ کیا ان کے بارے میں آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی تھا کہ وہ بہت مشکل سے مل پائیں گے. اچھا, میں اب چاہوں گی کہ تھوڑی سی بات ہو. آئی اٹینڈڈ فیو آف دی ایونٹس جس میں قوالی ناپا میں ہوئی.
قوالی کا ایک پورا مزاج ہے, اس کا ایک پروٹوکول ہے. ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں قوالیاں, ہمارے گھر میں بھی ہم لوگ ارینج کرتے ہیں. تو جو قوال حضرات آتے ہیں وہ خاص SOPs ہمیں پہلے سے بتاتے ہیں, آداب جو ہوتے ہیں, آداب کے باوضو بیٹھے ہیں, اور وہ کلام خاص ہوتا ہے. بیچ میں کہیں یہ یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں قوالی کو ایک بہت ہی بری شکل دے دی گئی. کلام کا جو انتخاب تھا وہ بھی بہت ہی عجیب و غریب قسم کا, میں تو I'm sorry بٹ گھٹیا قسم کا کلام, وہ قوالیاں نہیں ہوتی. لیکن ابھی جو ایک دو دفعے میں نے نیپا میں ایک ہی 2 دفعے اٹینڈ کر پائی ہوں, جو ہوئے رمضانوں میں ہوا تھا, تو اس میں مجھے وہی محسوس ہوا کہ وہ خاص اہتمام اور ادب آداب موجود تھا, اور کوئی اوٹ پٹانگ اشارے نہیں کر رہا تھا وہاں بیٹھ کے کانسرٹس کی طرح سے, ہاتھ نہیں ہل رہے تھے. اور یہ بھی صحرا جاتا ہے ناپا کو کہ اس کا ریوائول ہوا. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ میسج دے پائے ہیں یونیورسٹیز میں ینگسٹرز کو اسپیشلی, جو قوالی کو ایک بس پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, کانسرٹ سمجھتے ہیں, شاید ایک فن ٹائم. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل 100% آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کی جو اہمیت یا حیثیت ہے وہ کانسرٹ کی ہوئی ہے, کہ وہ آپ اس میں آپ ناچیں اور پیسے ان کے اوپر پھینکیں, لٹرلی ان کے اوپر پھینکیں. اس کا بھی ایک پروٹوکول ہے پورا کہ کس طرح آپ نے وہ نظر. یہ میں آپ کو بتاؤں, جو فرید اعظ, یہ لوگ بہت مشہور آج کل قوال ہیں, ان کے جو والد تھے منشی رضی الدین, وہ جب تک قوالی انہوں نے پڑھی ہے تو رواج جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ جہاں وہ پڑھ رہے ہوتے تھے وہاں چادر بچھی ہوتی تھی, تو لوگ جب آتے تھے نذرانہ دینے تو وہ چادر اٹھا کے اندر چپکے سے رکھتے تھے, خاموشی سے. اچھا, ان کے آنے کے بعد بیٹوں کے جو اس میں تبدیلی آئی, وہ چادر کی بجائے یہ ہوا کہ لوگ جا کے مل کے ایک ساتھ جاتے ہیں اور ان کو جا کے ان کے پیش کرتے ہیں ان کو نذرانہ. اس حد تک بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ جو پھینکنا ہوتا ہے اور ناچتے ہوئے پھینکنا ہوتا ہے وہ تو بہت ہی معیوب لگتا ہے, اور وہ قوالی نہیں ہے. وہ نہیں ہے قوالی جو ہے, اور پھر لوگ جس انداز میں آتے ہیں اور جس طرح کے وہاں پر ایکسپیکٹیشن رکھ کے آتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی بہت ایک فن انٹرٹینمنٹ میوزیکل پرفارمنس اینڈ کانسرٹ ہے, اٹس ناٹ. بیکاز سوری میں قطع کلامی کے لیے معافی چاہتی ہوں. میری مدر ان لا سے ایک دفعہ اس پہ بہت ڈیٹیل بات ہوئی تھی. شی واز ویری ویل ریڈ, اور ان کو صوفیانہ اس طرف بھی رجحان تھا, اور ان کا تو کہنے لگی کہ یہ قوالی انڈیا میں جب اس کا اسٹارٹ ہوا تو بیسکلی ہمارا جو بھی ریلیجس پیغام تھا یا جو بھی میسج ہوتا تھا, کیونکہ وہ لوگ بھجنگ بجنگ سارے کر رہے ہوتے تھے, تو ہمارے ہاں یہ کلام اس طرح سے شائستہ طریقے سے بتایا جاتا ہے. نا, آئی اسٹل سی مائی مدر اینڈ ہر سسٹرز اینڈ کزنس کہ وہ خاص کلام جب پڑھا جاتا ہے تو دے آر ان ٹیئرز, دے کرائی, اور وہ خاص خواہش اظہار کر کے کچھ قوالیاں جو ہیں وہ پڑھوائی جاتی ہیں. اینڈ آئی اچھا, بچے ہمارے جو ینگسٹرز ہوتے ہیں دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ رو کیوں رہی ہیں اس میں, اور وہ جو کنیکشن ہو رہا ہے تاجدار حرم کا اور در پہ کوئی نہ جائے خالی, اس سے جو مجھے تو ابھی گوزبمس آ رہے ہیں بولتے ہوئے کہ وہ ان لوگوں کا جو کنیکشن ہے اس جنریشن کا, ہماری والدہ, ان کے کزنس اور وہ لوگ, دے اپریشیٹ آل آف دیٹ اینڈ دے ہیو دیٹ رسپیکٹ. وہ سر کو ڈھک کے اور پھر وہ سنا جاتا ہے بیٹھ کے. یہ والی بات ہم کیسے بتائیں نیو جنریشن کو؟ یہ آداب سکھانے ہوں گے, یہ آداب ہمیشہ بتانے ہوں گے, اور یہ بات بتانی ہوگی کہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے وہ بزرگوں کا کلام ہے, کلام ہے, خاص صوفیہ کلام. ہمارے جو بڑے صوفی بزرگ تھے ان کا کلام ہے جو پڑھا جا رہا ہے. اور زیادہ تر جو کلام ہے, زیادہ تر وہ رسول اللہ کے لیے لکھا گیا, ان کو نظر میں رکھ کے لکھا گیا, یا کسی بڑے جو پیر مرشد تھے, بزرگ تھے, ہستیاں تھیں, ان کے بارے میں لکھا گیا, ان کی تعظیم میں. تو جب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بزرگوں کا کلام لکھا ہوا اور بڑے بزرگ ہستیوں کے لیے لکھا گیا, تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر ایک ادب ویسے ہی آ جائے گا. پھر اگر یہ بتایا جائے کہ بھی ایک تعظیم ہوتی ہے, ایک تکریم ہوتی ہے, ایک ادب ہوتا ہے, جس طرح آپ نے سننا ہوتا ہے اس کلام کو,
اور اس کو اسی طرح سے آپ اپریشیٹ کرتے ہیں یا اس پہ واہ واہ کرتے ہیں. اور نظر جو دی جاتی ہے یہ کوئی فرض نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ دیں, وہ تو آپ when you are so moved by a share, by کوئی چیز جو آپ کے بالکل دل پہ جا کے لگتی ہے, تو ایز این اپریسیشن آپ ان کو ایک نظر دیتے ہیں. اس میں یہ بھی کانسیپٹ نہیں ہے کیونکہ آپ نے بڑے نوٹس دینے ہیں یا کیا, آپ جو بھی آپ سمجھتے ہیں آپ دے سکتے ہو آپ دیجیے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بتانے. اچھا کلام بھی جو ہوتا ہے, اب آپ کو تھوڑی سی اس کی مثال کے طور پہ ایک بہت مشہور قوالی ہے جو پڑھی جاتی ہے کہ میرے بننے کی بات نہ پوچھو, میرا بننا ہریالہ ہے نا. بننا اب یوں دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ بہت ہی ایک عام سی ہو, بٹ آپ ڈیپر میننگ جائیں, he's actually referring to the prophet who is the banna. with love, کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم کس کے ساتھ آپ اپنی افیکشن محبت کا اظہار کر رہے ہیں in such a sweet manner, اتنی خوبصورتی سے, اتنی کیا کہنا چاہیے کہ اپنائیت کے ساتھ آپ جو ذکر کر رہے ہیں اپنے رسول کے ساتھ کر رہے ہیں, ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. It's a naat, so beautifully written, so lovingly written and rendered. تو یہ جب آپ کے اندر چیز آئے کہ یہ کلام جو ہیں کس کو نظر میں رکھتے ہوئے لکھے گئے, کس کے لیے لکھے گئے, تو آپ کے لیے محبت وہیں پیدا ہو جائے گی اور وہیں آپ اس سے اسی طرح موو ہوں گے. کبھی اس کو آپ سطحی لیول پہ نہ دیکھیں, جو کہ جو بزرگ لکھا کرتے تھے کلام, وہ تو والہانہ وہ لکھتے تو بہت ہی ایک عام زبان میں تھے کہ جو لوگوں کی سمجھ میں آئے, بٹ دیر واز ویری ڈیپ اس کی جو معنی ہوا کرتے تھے, جو لیئرز ہوتے تھے بڑے ڈیپ تھے اس کے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں جب حج پہ جا رہی تھی تو میرے ہسبینڈ نے مجھ سے کہا تم لبیک پڑھ لو. میں نام بھول رہی ہوں, مفتی کیا نام تھا ان کا جو رائٹر ہیں, لبیک ان کی کتاب ہے, اور اس میں وہ خاص محبت خانہ کعبہ سے اور اللہ کے گھر سے اور مسجد نبوی سے. تو اس میں اور ان کے کافی ان کے اوپر کرٹیسزم آیا اس کے اوپر کہ انہوں نے خانہ کعبہ سے کہا کہ وہ جو ایک مقناطیسی سی کشش ہے اس کالے کوٹھے کو دیکھ کر جو آتی ہے, وہ دنیا کی کوئی اور چیز وہ کشش ہمیں نہیں دیتی. لوگوں نے اس کوٹھے کے ورڈ کو جو ہے وہ غلط انٹرپریٹ کر لیا, انہوں نے وہ اپنی محبت میں لکھا تھا. بالکل. اینڈ isn't it true کہ جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس آپ کھینچے چلے جا رہے ہیں, کھینچے چلے جا رہے ہیں, and you just want to stay there in the haram. رات کو سوتے سے اٹھ کے آنکھ کھل رہی ہے and you feel like بس حرم جانا ہے. I would encourage people, اسی بات پہ مجھے یاد آیا ممتاز مفتی نے جو اپنی کتاب لبیک لکھی, جو حج کا قصہ ہے, یہی تو بتا رہی ہوں میں آپ کو, یہ والی کتاب میں نام بھول رہی تھی, ممتاز مفتی اور لبیک. تو لبیک پوری وہی ہے, وہی تو ہے. یہ کہا اٹس بیوٹیفلی ریٹن. ہاں, یہ جو آپ نے کہا یہ بیوٹیفلی ریٹن بک, تو کس طریقے سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے. اچھا, ایک اس میں جو کلام پڑھے جاتے ہیں فارسی میں ہوتے ہیں, جی ہاں, عربی میں ہوتے ہیں. آپ کو شاید ان زبانوں کی سمجھ نہ ہو یا آپ کی سمجھ میں وہ نہیں آئے کہ وہ شعر کا کیا مطلب ہے, لیکن بعض اوقات قوال جس انداز سے پڑھتے ہیں دل بھر آتا ہے, تو آپ کا وہ کنیکشن ایسا بنتا ہے کہ پھر آپ کو شاید ان الفاظ کو سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ویری ٹرو. ایسے وہ آپ کو دل کو لگتے ہیں, موو کر دیتے ہیں, انٹینسٹی ہوتی ہے اس میں. مولانا جامی ایک بہت بڑے شاعر تھے, بزرگ تھے, صوفی تھے, کئی سو سال پہلے. ان کی لکھی ہوئی جو نعتیں ہیں وہ زیادہ تر فارسی میں ہیں, ان کی زبان وہی تھی, تو وہ پڑھی جاتی. گلز رو خطا موختہ شیریں سخنی را, تو یہ ان کی لکھی ہوئی اور بے شمار ان کے لکھے ہوئے کلام ہیں. تو مولانا جامی جو تھے وہ رسول اللہ کے عشق میں اتنے جذب تھے, اتنے اس کے اندر وہ اس میں تھے, دیوانہ وار تھے. اور ظاہر ہے کہ اور ان کی خواہش تھی کہ وہ مدینے جائیں اور رسول اللہ کی پہ زیارت کریں, لیکن وہ نہیں جا سکے. ان کا فور وٹ ایور ریزن بہت دفعہ انہوں نے پلان کیا, ارادہ کیا, سفر کا آغاز کیا, اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ نہیں جا سکے. ایک مرتبہ جو ان کا قصہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ ارادہ کیا, لوگوں کو جمع کیا, اپنے ساتھیوں کو, اور چل پڑے. اس زمانے میں تو کوئی مینز بھی کیا آتے سفر پہ جانے کے, مہینوں لگتے تھے, اونٹوں پہ جا رہے ہیں یا ویسے پیدل جا رہے ہیں جو بھی. تو جب وہ مدینے کے قریب پہنچ گئے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا بالکل شہر سے نزدیک,
تو کہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ تم میں سے عبد الرحمن جامی کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بھئی یہ عبد الرحمن یہ ہیں. تو ان سے کہا کہ تم ہو عبد الرحمن؟ اور کہا میں ہوں عبد الرحمن. تم نہیں جا سکتے مدینہ. تو اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا رسول اللہ نے پیغام بھجوایا ہے کہ اس کو منع کر دو، یہ نہیں آ سکتا. تو ان کے اوپر اتنی رقت طاری ہوئی کہ وہ کئی گھنٹے روتے رہے کہ میں نے ایسا کیا گناہ کیا یا مجھ سے کیا ایسی غلطی ہو گئی کہ رسول اللہ نے پیغام بھجوایا کسی کے ہاتھ کہ اس کو منع کرو کہ یہ نہ آئے. تو جب وہ تھوڑا سا ریوائیو کیے اپنے اس سے تو پوچھا کہ بھی مجھ سے کیا ایسا گناہ ہوا یا غلطی ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں تم سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، مگر رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ میرا ایسا عاشق ہے کہ یہ اگر آیا تو مجھے اٹھ کے خود اس کا استقبال کرنا پڑے گا، تو میں نہیں یہ کر سکتا، اس سے کہو مت آئے. یہ وہ تھے بزرگ، تو ان کا لکھا اس میں کتنی تاثیر تھی کہ وہ کلام آج تک آپ کے دل کو لگتے ہیں، چھوتے ہیں. نو ڈاؤٹ. جبھی تو یہ ہے بات. تو یہ جو آرٹ فارم ہے قوالی کا، آئی کنسیڈر دس ویری سیکرڈ. تو ہم جب قوالی کرواتے ہیں تو میں ہمیشہ قوال حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اب بہت کمرشلی کام کر رہے ہیں اور کمرشل آپ کا چیزیں ہو رہی ہیں باہر، وہ کریے، آپ کا ذریعہ معاش ہے، اوڑھنا بچھونا ہے، آپ کو پیسے بھی کمانا ہے، لیکن یہاں جب آپ ہمارے یہاں کریں گے تو آپ نے بزرگوں کا کلام سنانا ہے تمام آداب کے ساتھ. یہاں آپ کو ہمارے یہاں وہ چیز نہیں کرنی جو کمرشل ہو. بالکل دونوں دفعہ جب ہم گئے. بالکل بہترین. اچھا اسی سے میں یہاں پہ جو انسٹرومنٹس ہیں ہمارے ایسٹرن، جی I attended the Eastern classical music evening with my son and we thoroughly enjoyed every moment of that event. سارنگی، طبلہ، بانسری، واہ کتنی خوبصورت یہ انسٹرومنٹس ہیں. اور ناپا میں ان کا ایک بلکہ ایک جیز کے ساتھ بھی اس کا رینڈیشن جو تھا وہ کمبینیشن تھا. انسٹنٹلی ایسا لگا کہ جیسے ہی وہ بانسری آئی بیچ میں اچانک جان پڑ گئی پورے ایونٹ میں. وہ گٹار اور وہ سب بج رہا تھا، اس کی اپنی ایک خوبصورتی تھی. بانسری نے آ کے جو 4 چاند لگائے اس پورے رینڈیشن کو، وہ سننے سے اور دیکھنے سے قابل تھا. تو یہ بھی تو جو پرانے ستار نواز، طبلہ نواز لوگوں نے ان کو ایک طرح سے اب سننا چھوڑ دیا، وہ پورا ایک جنریشن ہے جو کہ، تو اس میں بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ناپا کا. یہ بھی ایک چیلنج ہوگا آپ کے لیے بہت زیادہ. دیکھیں کئی ساز ایسے ہیں جو کہ ہمارے یہاں سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان کو بجانے والے نہیں ملتے. سارنگی آپ یقین کریں گی کہ شاید پاکستان میں مشکل سے 4 لوگ رہ گئے ہوں گے جو سارنگی بجاتے ہیں اور بجا سکتے ہیں. بالکل. شہنائی بجانے والا کوئی نہیں ہے جو کہ راگ بجا سکے شہنائی کے اوپر. سرود بجانے والے لوگ نہیں ہیں یہاں پہ. ستار بجانے والے چند لوگ رہ گئے. تو اب یہ ہمارا فخر تھا، بے شک ہمارا ورثہ ہے یہ، بے شک. اس کو ہم کھو رہے ہیں. ہم نے قدر نہیں کی ان کی، اور ابھی بھی نہیں کرتے قدر ان کی. ان میوزیشنس کو جب بلایا جاتا ہے تو بالکل ان کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے آپ کسی اپنے ملازم کو کرتے ہو ٹریٹ. کوئی رسپیکٹ نہیں، کوئی عزت نہیں، پیسے دینا نہیں چاہتے پراپر، ان کو کمپنسیٹ کرنا نہیں چاہتے. کوشش کرتے ہیں کہ بس کم سے کم پیسوں میں یا مفت میں آ کے بجا لیں. ان لوگوں کا تو انہوں نے ایک عمر گزاری ہے اس آرٹ فارم میں. بہت کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی، بے تحاشا کنٹریبیوشن ہے. اگر آپ بیٹھیں ان کے ساتھ بات کریں، ان کی ہسٹری تھوڑا سنیں، خاندان کی کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے. میڈیا نہیں پوچھتا، کور نہیں ان کو کرتا، یا ان کے آرٹ کو پروموٹ نہیں کرتا. ہمارے یہاں ناپا میں ایک صاحب ہیں جن کا جو اسکل ہے وہ یہ ہے کہ جتنے یہ اسٹرنگڈ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، خاص طور سے ستار، نہ صرف یہ کہ وہ اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں، بلکہ ان کو نئے سرے سے، اگر آپ کہیں کہ ستار بناؤ تو وہ نئے سرے سے آپ کو پورا ستار بنا کے
from the scratch وہ دے دیں گے. I'm sure he's the only one. He's the only one. اور نہ صرف ستار بلکہ تانپورا, سارنگی, رباب, جتنے بھی اسٹرنگڈ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. تو میں جب ناپا آیا 2 سال پہلے تو مجھے کئی لوگوں نے, میوزیشین اور ایسے لوگ کہ جو سننے والے, کلیکٹرز, کانسیئرز, اچھے لسنرز, انہوں نے فون کر کے, کسی نے لنڈن سے فون کیا, کسی نے امریکہ سے فون کیا اور کہا کہ آپ کو پتہ نہیں علم ہے اس بات کا یا نہیں کہ یہ صاحب یہاں ناپا میں موجود ہیں, ان کو آپ جانے مت دیجیے گا, چونکہ واحد ہیں یہ جو رہ گئے ہیں. ہم جب آتے ہیں ہمیں اپنا انسٹرومنٹ ٹھیک کرانا ہوتا ہے, ہم ان کے پاس جاتے ہیں. رئیس خان صاحب ان کے پاس آتے تھے اپنا ستار ٹھیک کرانے, اب ان کے بیٹے بھی آتے ہیں, ان سے ٹھیک کراتے ہیں, اور لوگ بھی. تو ناپا نے ان کو ایک ورک شاپ کی اسپیس دی ہوئی ہے ٹو آپریٹ, اور ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ کسی کو اپنا فن منتقل بھی کریں. Yes, that's what I wanted to ask. ان کے لیے بہت چیلنج ہے اس چیز کا, بیکاز لوگ وہ ٹائم نہیں دینا چاہتے. اب آج کل ایک صاحب ہیں ان کے ساتھ لگے ہوئے جو سیکھ رہے ہیں اس عمل کو, اور ابھی انہوں نے حال میں ایک سرمنڈل ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے وہ بنایا ہے نئے سرے سے, جو مجھے 2-3 ہفتے پہلے انہوں نے لا کے دفتر میں دکھایا کہ میں نے یہ بنایا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ ایک ایک کر کے انسٹرومنٹس بنائیے جو کہ ہم ٹیچنگ کے اس میں اپنے ایکیڈیمک سائڈ پہ اس کو یوز کریں گے, جو کہ کلاس میں سکھانے ہوتے ہیں انسٹرومنٹ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں, اور ایک ہماری اپنی انوینٹری ہوگی جو کہ ہمارے یہاں اپنے انسٹرومنٹ تیار ہوئے بنے. تو اس طرح کے لوگ ایسے ہیرے موجود ہیں اس وطن میں, لوگوں کو نہیں معلوم, نہ اس کی کوئی قدر ہوتی ہے اس فن کی. تو کلاسیکل میوزک ایک تو یہ کہ وہ ہے بہت نیش کا, اس کے سننے والے ہمیشہ سے, اٹس ناٹ این عوامی میوزک, لیکن وہ بنیاد ہے ہر میوزک کی. ہمارے یہاں جو ووکل سکھایا جاتا ہے ڈپلوما پروگرام میں, وہ کلاسیکل سکھایا جاتا ہے, راگ پکا, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز سمجھ جاؤ گے اور سیکھ لو گے, اس کے بعد بھلے آپ نے پاپ میوزک گانا ہے تو پھر آپ سر میں گائیں گے کم از کم, اور اچھا گائیں گے, سننے والے کو پسند آئے گا. ابھی بھی ہم جو پاپ میوزک سنتے ہیں بعض سنگرز کا ہمیں بہت پسند آتا ہے, چاہے وہ سجاد علی ہوں, چاہے وہ شفقت امانت علی ہوں. کیوں ہمیں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ وہ سر ہے نا, ان لوگوں نے کلاسیکل کی ٹریننگ لی ہوئی ہے, سیکھا ہوا ہے پراپر, ایسی نہیں آ گئے. اور جو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ان کو لائیو سنیں وداؤٹ اینی لپ سنکنگ مشین اینی تھنگ, یہ پورا کانسرٹ نکال لیں گے. آج کل تو سنگرز ایسے ہیں کہ اگر آپ لائیو کانسرٹ کریں تو یا تو وہ لپ سنک کرتے ہیں اور ان سے کہا جائے کہ آپ لائیو سنیں تو وہ 4 گانے نہیں سنا پاتے. ڈپینڈنسی ہے نا انسٹرومنٹس کے اوپر بہت زیادہ. بالکل, ٹیکنالوجی نے یہ ہر بے سرے کو سر والا بنا دیا ہے. جو بات ہے بالکل. اچھا, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, میری یہ خواہش ہے کہ ایٹ لیسٹ بینگ ان ایجوکیشن اینڈ بینگ ان ایکیڈیمک, ہم اپنے بچوں کو کسی طرح سے لائیں, اور یہ جو آپ کے پلیز ہوتے ہیں یا جو بھی یہ اس کے پیچھے جو تیاری ہوتی ہے, کیونکہ جو ہم اسٹیج پہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں وہ تو ایک فائنل پروڈکٹ ہوتا ہے, اور وہ فائنل پروڈکٹ تک پہنچنے میں بہت سارے مرحلوں سے گزرتا ہے. ڈائریکٹر کی ڈانٹ پڑ رہی ہے, وہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں چیز کو. کسی طرح ہم بچوں کو وہ پریکٹس دکھائیں کہ دیکھو پریکٹس میکس پرفیکٹ, چاہے وہ آپ کی ایکٹنگ ہو, چاہے وہ کوئی انسٹرومنٹ کی آپ کو انسٹرومنٹ پلے کر رہے ہوں, چاہے آپ کچھ پڑھ کے سنا رہے ہیں یا آپ کچھ ترنم میں سنا رہے ہیں, ہر چیز کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے. تو محنت میں آپ چوک نہیں سکتے. There's no shortcut to success. اس کی مثال میں آپ کو دوں, ضیاء محی الدین صاحب till the last breath جو انہوں نے کام کیا ہے, جو یہ پڑھنت ان کی جو ہم کہتے ہیں جس آرٹ سے وہ مشہور ہوئے تھے, وہ جا کے پڑھا کرتے تھے. یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کچھ مخصوص مضامین یا نظمیں غزلیں ہیں کہ وہ ہر جگہ جا کے اس میں سے کچھ سنا دیں گے. نو, every time he would do a research to bring something new, کچھ نیا جو کبھی نہیں پڑھا وہ. اچھا, اب نیا جب کوئی چیز آئی ہے تو پھر اس کی ریہرسل ہونی ہے, تو وہ ریہرسل کرتے تھے باقاعدہ at his age with his stature. پورے پروگرام کی, چونکہ ان کے 2 میں ایشوز تھے. ایک تو یہ کہ نیا ٹیکسٹ ہے وہ مجھے پڑھنا ہے تو میں پڑھوں, اس کی ریہرسل کروں. دوسرا مجھے اس کی ٹائمنگ سیٹ کرنی ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر مجھے 90 منٹ کا کرنا ہے یا 75 منٹ کا کرنا ہے تو جو میں نے سلیکشن کیا ہے وہ اس ٹائم میں ہو جائے پورا. تو ریہرسل بہت ضروری ہے,
وہ کبھی ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ میں تو ضیاء محی الدین, مجھے کیا ضرورت ہے. نو, آئی ہیو ٹو, آئی ایم این آرٹسٹ. دیکھیے آخری وقت تک ان کا یہ رہا ہمیشہ, اس چیز سے وہ کبھی نہیں. میں نے ان کو جو ان کی لاسٹ ایک پڑھن تھی, ایک چیریٹیبل ادارہ ہے, ان کا فنڈ ریزر ہوا تھا, اس میں انہوں نے آئے تھے پڑھنے کے لیے. تو وہ بعد میں بتا رہے تھے کہ انہی کا یہ جو حمیدہ اختر حسین کا آپ نے ذکر کیا تھا, انہی کے خاندان کی کوئی بزرگ تھیں, ان کا لکھا ہوا مضمون غالباً یا تو وہ حمیدہ اختر کی بڑی بہن تھیں یا کون تھیں, ان کا ایک لکھا ہوا مضمون جو ان کو ملا تھا, وہ انہوں نے فیض صاحب کے بارے میں لکھا تھا. انہوں نے کہا وہ مجھے کہیں سے ملا, وہ بہت دلچسپ مضمون تھا, تو میں نے کہا میں یہ سناؤں گا پڑھ کے. اور انہوں نے کبھی نہ پڑھا تھا پہلے نہ سنایا تھا, دیکھیے تو اس کی پوری تیاری پریکٹس کری ہوئی ہے, سو کبھی اس چیز سے نہیں وہ ہوا کہ ریسرچ بھی کرنی. اچھا پھر دوسرا یہ تھا کہ ایک ٹیکسٹ ہے, ایک مضمون ہے, وہ پورا ان کو ملا. اب وقت اتنا نہیں ہے کہ وہ پورا سنائیں A to Z, تو کون سا اقتباس نکالنا ہے اس میں سے اور کون سا اسکپ کرنا ہے, جو تھی وہ تو اس میں بہت محنت لگتی تھی ان چیزوں میں. بٹ ہی وڈ ڈو آل دیٹ ویری ہیپیلی, ویری ولنگلی. تو پیشنس از سم تھنگ جو کہ ریکوائرڈ ہوتا ہے, اور محنت جو ایکسلنس کی طرف پھر الٹیمیٹلی لے جاتے. ایکسلنس ایسے نہیں آتی, ایکسلنس کہیں سے بھی آ سکتی ہے, کہیں سے بھی مل سکتی ہے, کہیں سے بھی آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں. بس اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں. ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ بھی جو عام لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں وہاں سے ہمیں کیا ایکسلنس ملے گی, وہاں سے بھی مل سکتی ہے. مگر زبیر صاحب یہ جو ایک کانسیپٹ ہے یا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے بچوں کے اندر, لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ ہے, آل از ویل, سب چل رہا ہے, باقی سب ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایک چیز ہے ہمارے ہاں جو بڑی آرام سے لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کر جاتی ہے. اس سے ہمیں نکالنا ہے نا بچوں کو, اور اس کے لیے وہ جو ایک ہمارے بزرگ جب ملتے ہیں بیٹھتے ہیں بچوں کے ساتھ, تو ہم نے اتنی محنت کی, ہم تو ہاتھ سے یہ, تو بچے ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مگر جس طرح کے یہ آئیکونز ہیں, یا جو میں اس لیے یہ بات کہہ رہی تھی کہ بچوں کو ہم لا کے وہ ریہرسلس دکھلائیں کہ دیکھیں کتنی محنت ہوتی ہے. اب کوئی انسٹرومنٹ یہ جو بنایا ہوگا انہوں نے, یہ کتنے پتہ نہیں دن مہینے لگے ہوں گے ان کو, تو وہ پالشنگ دا اسٹیک اینڈ ورکنگ آن اٹ, اور دنیا جہان سے بالکل ہٹ کے آپ لگے ہوئے ہیں, جتے ہوئے ہیں اس کام کے اندر. یہ وہ چیز دیکھیں, کیونکہ یہ نہیں نظر آ رہی ہے. سب لوگ بس فٹافٹ فاسٹ فوڈ رزلٹ چاہیے ہر چیز اصل میں. آئی تھنک ہمارے یہاں اب ہو بھی گیا ہے کہ ایک تو ہمارے اندر صبر کا مادہ بالکل نہیں, ٹالرنس, اور ہر شخص چاہے وہ کسی طبقے سے ہو, کوئی اس کا بیک گراؤنڈ ہو, وہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے. ارے بھائی کس چیز کا وقت نہیں ہے؟ کیا چیز بھاگی جا رہی ہے, کیا چیز ہے جو کہ ختم ہو رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وقت نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ پہلے بھی تو 24 گھنٹے ہی ہوا کرتے تھے. وقت تو نکالنا پڑتا ہے. ہاں, وقت نکالنا پڑتا ہے, ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ آپ جس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں وقت نہیں ہے, وہ آپ کی پرائیورٹی نہیں ہے. آپ کے پاس وہی وقت ہے مگر وہ کسی اور چیز میں صرف ہو رہا ہے جو کہ آپ کے لیے ضروری ہے, اس کا وقت ہے آپ کے پاس. پرائیورٹی نہیں, اٹس ناٹ اے پرائیورٹی. اس کو آپ اس طریقے سے کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے. اینڈ دین وی کرائی کہ ہمارے ہاں سے وہ لوگ, وہ ذہن, وہ لوگ پیدا نہیں ہو پا رہے جو کہ کچھ بڑا کر سکیں. تو بڑا بننے کے لیے تو اپنے آپ کو رگڑنا پڑتا ہے. ہیرا بھی جب تک اس پریشر سے نہیں گزرتا تو وہ ہیرا نہیں بن پاتا. دوسرا یہ کہ نہ صرف یہ کہ محنت مستقل, اور اپنے اندر اس چیز کو کبھی نہ سموئیں کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں. ہم کچھ نہیں ہیں. بلیو می, ہم کچھ نہیں, ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے. ان دا لارجسٹ اسکیم آف دس یونیورس وی آر نتھنگ. اسپیک بھی نہیں ہے. ابھی پچھلے میرا ایک اسی طرح کا کوئی انٹرویو ہوا تھا, وہاں میں نے یہ بات کہی, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ فار یور آڈینس آلسو, کہ ہم جو اتنا ہمارے اندر یہ زوم ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہو گئے ہیں, کیا بن گئے ہیں. سکسیس جس کو ہم کہتے ہیں, جو کہ بہت ایک مٹیریلسٹک کانسیپٹ بن گیا ہمارے یہاں. ہم کسی ادارے کے سربراہ بن گئے, ہم ملک کے سربراہ بن گئے, ہم کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی بن گئے, ہمارے اتنے فالوورز, اتنے ملین فالوورز ہو گئے, ہم پتہ نہیں کیا پھنے خواہ ہیں, کیا ہو گئے ہم. وقت کی بات, میٹر آف ٹائم. ونس یو گو فرام دس ورلڈ یو آر فارگاٹن.
ایک وقت ایسا بھی آئے گا, یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کرۂ ارض پہ کوئی انسان ایسا نہیں بچے گا, نہیں ہوگا جس کو یہ پتا ہو کہ آپ کبھی ایگزسٹ کرتے بھی تھے. یاد رکھیں گے لوگ اس وقت تک آپ کو جب تک وہ لوگ رہیں گے جو آپ کو جانتے تھے یا جنہوں نے آپ کا ذکر سنا ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ یہاں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کا ذکر تک نہیں سنا ہوگا, اور اس کی بہت سادہ مثال ہماری اپنی زندگیوں میں موجود ہے. میں لوگوں سے پوچھوں کہ آپ مجھے اپنے گریٹ گرینڈ پیرنٹس کا نام بتائیے ذرا, کتنے لوگوں کو پتا ہوگا؟ نہیں بتا پاتے لوگ. اور چلو کچھ کو پتا بھی ہوگا, میں کہوں گا ذرا ان کے والدین کا نام بتائیے, ان کے گرینڈ پیرنٹس کا نام بتائیے. وہ آپ کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. بٹ وہ بھی تو لوگ تھے, اسی دنیا میں آئے, انہوں نے بھی کچھ اکمپلش کیا ہوگا, ایک اچھی زندگی گزاری, کچھ اچیو کیا ہوگا. کون جانتا ہے, ان کو تو نام تک نہیں پتا. تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا. سو ہم کوئی الگ انوکھے لوگ نہیں ہیں, ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا. کچھ لیگیسی چھوڑ جائیں گے شاید, تو شاید کبھی کچھ عرصے رہے, وہ کتنے عرصے رہے گی وی ڈونٹ نو, بیکاز چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں, زمانے تبدیل ہو جاتے ہیں, ان چیزوں کی وقت ختم ہو جاتی ہے. سو وی ڈونٹ نو. پیپل فرگیٹ, لوگوں کی میموریز بہت شارٹ ہے. بالکل بالکل. تو یہ حقیقت آپ اگر سامنے رکھ کے اس زندگی کو گزاریں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہوگی. پھر کوئی چیز آپ کے ذہن پہ سوار نہیں ہوگی کہ میں نے یہ کر لیا اور میں تو پتہ نہیں کیا. نو, یو نتھنگ. کیا بات ہے. جو جتنا کچھ آپ اچیو کرتے جاتے ہیں وہ چیز آپ کو اتنا ہیوملٹی ملے گی, بیکاز آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے کیا ایسا کیا جو اللہ میاں نے مجھے نواز دیا, مجھ سے یہ اتنا کام کروایا, بیکاز آپ نے خود کچھ نہیں کیا, تو اس کی مرضی تھی جو اس نے آپ کے لیے وسیلے بنا دیے. اللہ نے کروایا آپ سے. رہے نام اللہ کا, باقی بس ہوس. کیا خوبصورت میسج. ہم آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات دوں, سوری بات نہیں ہو رہی ہے, 2016 کی غالباً بات ہے, 17 کی بات ہوگی. I was in Canada at that time. One fine day I got up in the morning اور مجھے کچھ محسوس ہوا کہ something is not right. مجھے اپنی آنکھ کچھ ایک طرف کی وہ بھاری سی محسوس ہو رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے مسئلہ. I couldn't figure. اس دن شام میں کسی شادی میں جانا تھا, تو ہم گئے وہاں, شادی میں پہنچے تو وہاں ہمارے جو کچھ دوست تھے, انہوں نے کہا جنید تمہیں کیا ہو گیا, تمہارے چہرے پہ کیا ہے یہ؟ میں نے کہا what happened. انہوں نے کہا تم آئینے میں ذرا جا کے دیکھو. میں جو آئینے میں گیا, دیکھا میں نے, تو میرا آدھا فیس جو تھا وہ ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا. وہ جو کنڈیشن ہوتی ہے جس کو اردو میں لقوا کہتے ہیں, جس کو انگریزی میں بیلس پالزی کہتے ہیں, مجھے وہ کنڈیشن ہوئی تھی. کیسے ہوئی, کیوں ہوئی, مجھے نہیں پتا, ہو گئی. اچھا, آئی گاٹ اسکیئرڈ. سو مجھے وہ ہمارے جو دوست وہاں پہ تھے, میں ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے, انہوں نے مجھے ایک آدھ کچھ چیز بتائی کہ تم یہ دوا لو فوراً جا کے, اور کل ہی جا کے ڈاکٹر کو اپنے دکھاؤ. خیر وہ سب میں نے کیا, اور کچھ عرصہ لگا, ابھی بھی اس کے کچھ اثرات باقی ہیں, اٹس ناٹ 100% گون, بٹ کچھ عرصہ لگا جو میرا حال تھا اس وقت وہ کافی حد تک 90% بیک ٹو نارمل ہو گیا. مگر وہ جو ایک آدھ مہینہ گزرا ہے, would you believe I could not even smile. میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کوشش کرتا تھا کہ میں اسمائل کروں, میں نہیں کر پاتا تھا. جب مجھے ریئلائز ہوا ہم کچھ نہیں ہیں, ہم کچھ نہیں ہیں, we are nothing. You're so right. I lost my smile. I lost my ability to speak coherently. Coherently, اچھا. I couldn't because میرا منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا اس وقت, اس کنڈیشن میں. اینڈ میں کہتا تھا کہ خدا کی طرف سے چیز تھی. اور مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایسے کیسز بھی اس کے آتے ہیں کہ جو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پاتے. And he gave me the example of a Prime Minister of Canada who got this condition and till his death he could not recover. تو he said if you recover, اس نے کہا اس کی کوئی ایسی سائنٹیفکلی پروون وجہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی علاج نہیں. ہو جاتا ہے 90% کیسز میں ہو جاتا ہے ٹھیک, خود ہی ہو جاتا ہے. But I did a lot of totkas that my friends told me کہ یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو, سب کچھ میں نے کیا, کوئی چیز کام کر گئی ہوگی جو ٹھیک ہو گیا, بٹ کافی حد تک ہو گیا. بٹ وہ جو ٹائم گزرا ہے, اور اس زمانے بھی میں نے کچھ میرے فرینڈس تھے وہ کہتے سیلفی کھنچواؤ میرے ساتھ, میں کہتا پلیز مجھے ڈونٹ
do that. Wow. But you know, آپ کے تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. میں بول رہا ہوں because he's given me that power to speak. آج میں نہیں, مجھے وہ پاور چھین لے, سیکنڈوں کی بات ہوگی. ریالٹی چیک ہے. سو ہمیں جب ان چیزوں کا احساس ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے زمین میں دھسے ہوئے ہیں اس وقت. صحیح بات ہے. اپنی حیثیت وقت کا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں اور کیا ہو گئے. سو میں جب یہ آپ میرا جو تعارف کرانی تھی, میں آپ سے اس لیے کہہ رہا تھا کہ مت اتنی باتیں کریں بیکاز یو نو آئی ایم نتھنگ. سیریسلی تو آپ کی بڑی بات ہے. اور یٹ اگین واٹ ریئلی واٹ اے بیوٹیفل وے ٹو اینڈ اے ڈسکشن, کہ جہاں پہ ہمیں روز اپنا ریالٹی چیک کرنا چاہیے. بالکل. اور اپنے آپ سے بات کرنی چاہیے, اپنے رب سے بات کرنی چاہیے کہ تیری مرضی ہے تو ہم سانس لے پا رہے ہیں, اور تیری مرضی ہے تو ہم آج اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں یا ایون مسکرا رہے ہیں. بالکل. جزاک اللہ سر, بہت شکریہ فار دس اسپرچولی اسٹرینتھننگ ڈسکشن. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا. اور and I think the audience who would listen to this would feel the same. And please, more power to you. Keep doing what you're doing at Napa. اینڈ ہم ریگولر وزٹرز ہیں, ہم آتے رہیں گے. ہم بہت خوش ہیں. اب ہم اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں بیکاز آئی سی ہاؤس فل ایوری ٹائم آئی گو ان اینی ایونٹ. بالکل بالکل. دیکھیں, کوشش ہماری ہوتی ہے کہ وی میک دا اکیڈمی ایکسیسیبل ٹو پیپل. اینڈ اٹ از ایکسیسیبل. کبھی لوگوں کو یہ فیل نہ ہو کہ بہت ایلیٹسٹ ہو گئی ہے, ہم تو جا ہی نہیں سکتے. نو, اٹ شوڈ بی فار ایوری ون. بالکل. Thank you, Rehan bhai, for providing this platform, Saad and Talha, for supporting and motivating me to do this, where I get to meet such amazing people. Jazakallah. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side. I'm confused. And keep watching. Thank you so much.